بڑے لرزہ برندام ہے، اور وہ اسی کے حوالے سے بڑے خوفزدہ رہتے ہیں کہ جس دن اسلامی اقدار کا حسن لوگوں کے درمیان بے نقاب ہو گیا تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور انہیں اسلام میں داخل ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے عصری تعلیم کے نام پر بالخصوص مسلمانوں کے اندر سے اسلامی تہذیب کو نکالنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں سب سے بڑا کام جس نے انجام دیا وہ عیسائی مشنریاں تھیں۔ عیسائیوں نے اپنی مشنریوں کے تحت اسکول قائم کیے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں، نوجوانوں کے دلوں میں یا تو اسلام کے لیے نفرت بھرنے کی کوشش کی، یا کم از کم اسلام کو مشکوک کرنے کی کوشش کی۔ عیسائی اسکولوں کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ مسلمانوں کے ننھے ننھے بچوں کو یہ کہا جاتا رہا کہ تم اللہ کو اور محمد کو مانتے ہو تو ایک کام کرو کہ اللہ اور محمد سے چاکلیٹ مانگو، کیا وہ دے سکتے ہیں؟ نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے ننھے سے بچے جن کو اپنی ضرورت کے علاوہ کوئی اور چیز کا شعور نہیں ہوتا، ان بچوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ ہمیں چاکلیٹ دے، یا رسول اللہ ہمیں چاکلیٹ دیجیے، تو چاکلیٹ تو نہیں آئے گی، لیکن پھر انہوں نے کہا تم نے اللہ اور محمد سے چاکلیٹ مانگا تو تمہیں چاکلیٹ نہیں ملا، تو ایک کام کرو اب جناب عیسیٰ سے مانگو، مریم سے مانگو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، لیکن ہم ان کو اپنے نبی کے جیسا نہیں مانتے مرتبے کے اعتبار سے، ہم انہیں اللہ کا نبی مانتے لا نفرق بین احد من رسولی کے تحت، من رسولی کے تحت، کہ ہم انبیاء کرام اور رسولان اعظام میں ایمان لانے کے حوالے سے فرق نہیں کرتے، لیکن حضرت عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی کا ہے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور مریم کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، وہ بیٹے اور بیوی سے پاک ہے۔ تو جب کہا کہ اللہ اور محمد سے چاکلیٹ مانگو اور مانگا تو نہیں ملا بظاہر، تو کہا کہ عیسیٰ اور مریم سے مانگو، اور جیسے انہوں بچوں نے مانگا اوپر کسی آدمی کو مقرر کر دیا اور اس نے چاکلیٹ برسا دی۔ تو اس سے یہ ہوا کہ بچوں کے دل و دماغ کے اندر ایک بات آئی کہ اللہ سے زیادہ طاقتور عیسیٰ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دینے والے عیسیٰ ہیں۔ تو اس طرح کے شکوک بچپن سے بچوں کے دل و دماغ کے اندر قائم ہوئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اسکول کے بچوں کو مشرکین جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے لے گئے، اور لے جانے کے بعد ایک ایسے پہاڑ پر جس کے دائیں اور بائیں کھائی تھی، وہاں پر بس کو روک دیا، اور بس کو روکنے کے بعد ان بچوں کو کہا ان میں جو مسلمان ہیں مسلمان اپنے خدا کو پکارے کہ بس چالو ہو جائے، لیکن چونکہ ڈرائیور کے دل و دماغ کے اندر گندگی اور سازش تھی، بچوں نے اللہ سے دعا کی لیکن اس نے گاڑی شروع نہیں کی۔ پھر اس میں عیسائی بچے نیچے، تو کہا عیسیٰ سے فریاد کرو کہ گاڑی شروع ہو جائے، کیونکہ وہ مشرکین کا اسکول تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام سے بچوں نے فریاد کی تو گاڑی شروع نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد مشرکین نے اپنے بتوں کے نام لینے کے لیے بچوں کو کہا، اور جیسے ان کے نام لیے گئے تو ڈرائیور نے گاڑی شروع کر دی، تو بچوں کو یوں لگا کہ ہمارے بتوں کے نام سے گاڑی شروع ہوئی۔ یہ ساری چیزیں اسکولوں میں کی جاتی رہی،
اور اس کے ذریعے سے مسلم بچوں کو جو ہے وہ اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی. اس پر ہمارے بزرگوں نے مستقل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں. تو اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے ماحول میں بہت ضروری تھا کہ ہم اپنے اسلامی ماحول کے اندر اپنے بچوں کو، چونکہ تعلیم دینا تو ناگزیر ہے، ضروری ہے، ہم اپنے بچوں کو ان پڑھ اور جاہل تو نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر بچوں کو مشرکین اور عیسائیوں کی اسکول میں تعلیم دیں گے تو ہمارے بچے تعلیم تو لیں گے لیکن اسلام کھو دیں گے، ایمان کی دولت کھو دیں گے. تو ایسے میں یہ لازمی تھا کہ ہم اسلامی ماحول کے اندر اپنے بچوں کو عصری تعلیم دیں. میں اس بات پر ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں حضرت علامہ احسان فاروقی صاحب کو کہ انہوں نے 16 سال پہلے حیدرآباد کی سرزمین پر یہ کارنامہ انجام دے کر پوری امت کی طرف سے، سنیت کی طرف سے فرض کفایہ ادا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ان کو بہتر جزا عطا فرمائے. اب آئیے آپ کو بتاؤں کہ اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کا تصور کیا تھا جو آج سے کچھ سال پہلے ختم ہو گیا. ہندوستان کی سرزمین پر جب اسلامی حکومت تھی اور اسلامی ماحول کے اندر عصری تعلیم دی جاتی تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ عصری تعلیم اور مذہبی تعلیم کو تقسیم کر دیا گیا. حقیقت تو یہ ہے کہ جتنی بھی تعلیم ہے، جتنے بھی علوم ہیں، سب کا سرچشمہ قرآن مقدس ہے. اب ایسی صورت میں جب اسلامی حکومت ہندوستان کی سرزمین پر تھی تو یہاں تعلیمی معیار کیا تھا اور اخلاقی معیار کیا تھا؟ حضرت شاہ جہاں کے دور میں برطانیہ کا ایک وفد ہندوستان آیا ہندوستان کے ماحول کا جائزہ لینے کے لیے. تو ان لوگوں نے ہندوستان کا جائزہ لیا اور ہندوستان کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں کا تعلیمی ماحول اسلام کے نظام کے عین مطابق ہے، اس لیے پورے ہندوستان کے اندر ہم نے نہ کسی کو چوری کرتے دیکھا، نہ کسی کو چور دیکھا اور نہ کسی بھکاری کو بھیک مانگتے دیکھا. اب اگر ہندوستان کو جو سونے کی چڑیا کہلاتا ہے اگر زوال پذیر کرنا ہے تو ان سے اسلامی اقدار چھین دو، یعنی تعلیم سے اسلام کو الگ کر دو. جب تعلیم سے اسلام الگ ہو جائے گا تو پھر ہم جو چاہتے ہیں وہ کر سکیں گے. ظاہر سی بات ہے جہاں کی عوام چوری نہیں کرتی تو وہاں کے قائدین اور رہنما چوری کیسے کریں گے؟ اور جہاں چوری نہیں ہوگی تو وہاں پر لوٹ کھسوٹ کا ماحول نہیں ہوگا، جہاں پر بھیک مانگنے والے نہیں ہوں گے، بھکاری نہیں ہوں گے، وہاں پر ذلت و رسوائی کا تصور نہیں ہوگا. تو اس وقت ان لوگوں نے برطانوی سامراج کے اس وقت نے جو ہے وہ یہ کوشش کی کہ ہمیں یہاں سے اسلامی اقدار کو ختم کرنا ہے اور اس کے لیے پھر انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا اور اس دور سے لے کر کے پھر بہادر شاہ ظفر کے دور پر انہوں نے کوششیں کی اور ایک وقت آیا کہ ہندوستان پر پھر ان کی حکومت ہوئی اور انہوں نے جتنے سال اس ملک میں حکومت کی انہوں نے اسلامی اقدار کو ختم کر کے چاہے وہ انگریزی ذہن اور انگریزی تہذیب، انگریزی کلچر کو جو ہے وہ تعلیم کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی. اسی کی نحوست کا نتیجہ ہے کہ آج پڑھے لکھے لوگ رشوت لیتے ہیں، اسی کی نحوست کا نتیجہ ہے کہ آج پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ معاذ اللہ اور دہشت گردی میں شامل نظر آتے ہیں، اسی کی نحوست کا نتیجہ ہے کہ آج تعلیم یافتہ افراد کسی پہ ظلم کرتے نظر آتے ہیں، اسی کی نحوست کا نتیجہ ہے کہ آج تعلیم یافتہ افراد کوئی کڈنی بیچتا نظر آتا ہے ڈاکٹر بننے کے بعد، کوئی کسی کو پھنساتا نظر آتا ہے وکیل بننے کے بعد، کوئی رشوت دے کر غلط فیصلہ کرتا نظر آتا ہے جج بننے کے بعد. یہ انگریزی تہذیب اور کلچر کی نحوست تھی، ورنہ جب تک جو ہے وہ عصری تعلیم کے اندر اسلامی کلچر جلوگر تھا اور اسلامی اقدار جلوگر تھا اس وقت تک کہ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا تصور اس سرزمین پر نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ جو غیر مسلم تھے ہندوستان کی سرزمین کے وہ بھی اس ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے اور اس ماحول کی برکتیں ان کو بھی اس اعتبار سے نصیب ہوئی تھی کہ وہ مسلمان تو نہ ہوئے لیکن اسلامی تہذیب نے ان کو اتنا متاثر کیا
کیا، اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے بھی اسلامی تہذیب سے بالکل اسی طریقے سے حصہ حاصل کیا جیسے تتلیاں پھولوں سے رس چوس کر کم از کم حصہ حاصل کرتی ہے۔ تو آج کے دور میں بھی وہی ضرورت ہے کہ ہم اسلامی اقدار کے سانچے میں لوگوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں اور اسلامی ماحول کے اندر جو ہے تعلیم کا سلسلہ شروع کریں۔ الحمدللہ یہ خوشائن بات ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو انقلاب آئے گا۔ ایک بس اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان اسلامی ماحول میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کی غیرت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ آج بہت آسانی کے ساتھ جج حضرات جو ہے وہ رشوت لے کر کے فیصلے تبدیل کر دیتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے لوگ فیصلے تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا جج میں دیکھتا ہوں کہ اس نے اسلامی ماحول میں تعلیم حاصل کی تھی اور اس جج کو لوگ حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ علامہ فضل خیر آبادی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں، ہندوستان کے اندر یہ جج کی حیثیت سے موجود تھے اور ان کی شان یہ تھی کہ یہ کورٹ میں فیصلے کرتے تھے نماز سے پہلے، اور اذان ہوتی تھی تو آ کر کے مصلی امامت پر نماز بھی پڑھاتے تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ دلی کی جامع مسجد سے آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد تقریر کی کہ انگریزوں نے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچایا، اس لیے ہمیں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے اور ان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو ملک سے باہر نکالنا چاہیے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ اعلان کیا تو مفتی صدر الدین آزردہ، حضرت کافی مراد آبادی، حضرت بہادر شاہ ظفر اور اس طریقے کے اس دور کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے، ان لوگوں نے ان کی آواز میں آواز ملائی اور نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں کے خلاف انقلاب کی آواز بلند ہوئی۔ جس وقت مسلمان اس انقلاب کی آواز میں کچھ سازشوں کے تحت ناکام ہوئے تو علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ پر مقدمہ چلا اور آپ سے آپ کا منصب چھین لیا گیا۔ تو جس انگریز جج کے پاس آپ کا مقدمہ چلا تھا وہ انگریز جج جو تھا وہ علامہ کا شاگرد تھا۔ یہ بھی ہندوستان کی تاریخ ہے کہ ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس علم اتنا تھا کہ انگریز بھی ہمارے پاس ضابطۂ تلفظ طے کرتے تھے، یعنی علم سیکھنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آتے تھے۔ علامہ سے اس انگریز جج نے فیصلہ کرنے کا، مقدمات کو حل کرنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ اب شاگرد جج کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور استاد علامہ فضل کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر اس شاگرد کو علامہ کے احسانات یاد آتے ہیں اور وہ علامہ سے کہتا ہے کہ اگر آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے تو ایسی صورت میں چونکہ میں آپ کا شاگرد ہوں میں آپ کی جان بچا سکتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے خلاف یہ فیصلہ دوں کہ آپ کی جان جائے، آپ کہہ دیں کہ فتویٰ میرا نہیں ہے۔ اس وقت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے میری جان تو بچ جائے گی، ایک دن مرنا تو ہے، فتوے سے انکار کر کے میں جھوٹ بول کر اپنی جان تو بچا لوں گا لیکن امت کا اعتبار ہمیشہ کے لیے فتوے سے اٹھ جائے گا۔ فضل حق نے تو چند دنوں کے بعد مر جانا ہے لیکن اسلامی قانون جو ہے وہ قیامت تک باقی رہنا ہے، شریعت کو قیامت تک موجود رہنا ہے، تو مجھے مرنا گوارا ہے لیکن اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا گوارا نہیں ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جرأت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب بندہ اسلامی ماحول میں تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس پر اسلام کا رنگ چڑھتا ہے تب انسان کے اندر یہ جرأت پیدا ہوتی ہے، ورنہ آج حالات تو یہ ہیں کہ انسان چھوٹے سے مفاد کے لیے بڑے سے بڑا جھوٹ بول دیتا ہے، انسان چھوٹے سے مفاد کے لیے